आज हम एक बहुत अहम वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें ईओबीआई की हिस्ट्री का बहुत बड़ा एक स्कैम वो हमने फिगर आउट किया है और उसका हल भी हमने तलाश किया है। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा पेंशनर को होगा। पेंशनर की पेंशन बढ़ेगी, फ्लोरिश होगी, हर चीज मंजरे आम पे आएगी। एक एक्ट है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2017। इस एक्ट के तहत हर एक आम लेमैन का हक है कि उसको इंफॉर्मेशन दी जाए। वो जो पब्लिक बॉडीज है वो अपने उस पब्लिक बॉडी से बाबत हर किस्म की इंफॉर्मेशन मांग सकती हैं। हम एक हमने एक वेबसाइट विजिट की ईओबीआई की, और उस पे जब देखा कि जितनी इंफॉर्मेशन अपलोडेड है वो सारी इंफॉर्मेशन कोई 5 साल पुरानी है, कोई 10 साल पुरानी है, कोई इससे भी पुरानी है। वेयर एज के इस एक्ट जिसका हमने जिक्र किया, राइट ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2017, इसके सेक्शन 5 और 6 में स्पेसिफिकली दर्ज है कि ये जितनी इंफॉर्मेशन हैं जो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन ईओबीआई को और हर पब्लिक बॉडी को अपनी वेबसाइट पे अपलोड करनी चाहिए। उसका फायदा क्या होगा? एक आम जो हमारा पेंशनर है जिसको अभी उस तरह पेंशन की इन्हांसमेंट पेंशन नहीं मिल रही, उसको समझ आएगी कि ईओबीआई क्या कर रहा है। वो फेयर वर्क कर रहा है, ट्रांसपेरेंट वर्क कर रहा है, या उसके हाथ पे डाका डाला जा रहा है। हम इस पे क्या करने वाले हैं, हम एक एप्लीकेशन गुजारेंगे टू पब्लिक ऑफिसर, जो ईओबीआई का ऑफिसर डेजिग्नेटेड अंडर इस एक्ट के अंडर वो डेजिग्नेट किया होगा, क्योंकि वेबसाइट पे तो उसका इंदराज होना चाहिए कि किसको उन्होंने डेजिग्नेट किया है, वो नहीं है। तो हम दरखास्त एक बना रहे हैं जिसका सब्जेक्ट हमने वो इंग्लिश में लिखा है, लेकिन इसका मकसद ये है कि सेक्शन 5 और 6 जो राइट ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, उसके तहत हमें आप ये इंफॉर्मेशन दें। और ये आपको वीडियो एंड तक देखने से ये पता चलेगा कि आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन ईओबीआई की बाबत मिलनी चाहिए और आपके इल्म में होनी चाहिए, और उसका आपकी पेंशन से क्या ताल्लुक है। तो एंड पे हम आपको एक डिस्क्लोज करेंगे और वे आउट बताएंगे कि उसमें हमें आपकी जरूरत किस हवाले से है। तो वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, एंड तक आपने वीडियो देखनी है। तो सबसे पहले हम थोड़ा इस जो राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2017 है, ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल 19A के मंशा के मुताबिक ये लेजिस्लेशन हुई है। और इंफॉर्मेशन पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन ने अपने फैसले में फैसला मोरखा 25/8/2021 में तमाम अदारों को ये डायरेक्शन दी थी कि वो सेक्शन 5 की इम्प्लीमेंटेशन करें, और सारी इंफॉर्मेशन जो उनकी आगे जाके हम उनकी तफसील बयान करेंगे वो देना उनके लिए इंतहाई ज़रूरी है। और उसको जानना एक पब्लिक के लिए और स्पेशली जो पेंशनर हैं उनके लिए जानना इंतहाई ज़रूरी है कि उनकी पेंशन, उनके फंड्स जो उन्होंने अपने उन आयाम में जमा करवाए, उनके एम्प्लॉयर ने जमा कराए जब वो के जवानी में थे, जब वो इस अदारे को, इस मुल्क को सर्व कर रहे थे, तो अब जब उनको उस जमा कराए हुए पैसों में से पेंशन मिलनी है, तो उनके उन पैसों का इस्तेमाल सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो सेक्शन 5 क्या कहता है? सेक्शन 5 क्या कहता है? अब ये देखें, बहुत बड़ा एक हलचल मचने वाली है ईओबीआई की हिस्ट्री में। इस तरह की प्रोएक्टिव किसी किस्म की एफर्ट्स ना तो ईओबीआई के यूनियंस ने की है, ना एम्प्लॉयज ने, कि ईओबीआई अदारा क्या अपनी मंशा, अपनी लॉ की मैंडेट के मुताबिक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो हम क्या करेंगे कि हम ये एप्लीकेशन जो आपको पहले बताई है, ये इसमें क्या क्या चीज़ें मांगेंगे और ये क्या क्या चीज़ें ईओबीआई को वेबसाइट पे देनी चाहिए। एक तो सबसे पहले उनको मुलाजमीन और अफसरान की लिस्ट, और उनको कितनी तनख्वाहें देते हैं, उनको कितने मराद देते हैं, उनके वो डेली खर्चे, उनको टीएडीए, ये बहुत ज़रूरी होगा। इससे इदराक होगा कि क्या ह्यूज अमाउंट हमारी जो पेंशनर के पैसों से, फंड्स से जो प्रॉफिट आता है वो इस मद में चला जाता है। और फिर इस बाबत जो कवानीन, रूल्स और पॉलिसीज बनाई हुई हैं ईओबीआई ने, जैसे कि उन्होंने एक रूल बना दिया
جو کہ لا میں تو اس میں مختلف کیٹیگری ہیں. اس پہ ہم نے اسپیشل ویڈیو بنائی ہے جس کا لنک آپ اوپر شیئر کر دیتے ہیں کہ 15 سال سے جو کم جن کی سروس ہے 15 سال سے کم بھی ہے اور ایج ان کی مختلف کیٹیگری ہے, ان کو بھی پینشن ملنے کا حق ہے. لیکن انہوں نے اس پہ پالیسی اور رول بنائے ہیں کہ 15 سال سے کم والے کو ہم پینشن نہیں دیں گے. وہ ویب سائٹ پہ بھی انہوں نے دے دیا ہے کس کو گرانٹ ملے گی, کس کو وہ جو بندہ کام کرنے کے قابل نہیں رہتا اس کو کون سی گرانٹ ملے گی, وہ ساری تفصیل انہوں نے ویب سائٹ پہ دے دی ہے. لیکن وہ لا کے مطابق نہیں ہے. تو ہم ان سے وہ قانون, رولز اور پالیسی پوچھیں گے کہ وہ کس طرح انہوں نے بنائی تاکہ ہم اس کو چیلنج کر سکیں اگر وہ انگیز دی کانسٹیٹیوشن ہے. اچھا, فیصلہ سازی کا طریقہ کار اور عوامی مشاورت کے بابت ان سے پوچھیں گے کہ ان کو بتانا ضروری ہے کہ وہ کس طرح اپنا کام چلا رہے ہیں. بجٹ کی تفصیل بڑی اہم ہے. اگر ویب سائٹ پہ دیکھیں تو وہ بجٹ انہوں نے کوئی لگایا ہی نہیں ہے, اور وہ اگر لگایا تو 10 سال پرانا لگایا ہے, اسے پتہ نہیں چل رہا کہ کس طرح یہ ای او بی آئی اپنا ورک کر رہا ہے. کارکردگی کی رپورٹس اور آڈٹ رپورٹس بڑی اہم ہیں کہ کس طرح یہ اپنا یہ ادارہ پرفارم کر رہا ہے, اور آڈٹ رپورٹس میں ان کی جو کارکردگی ہے اس بارے میں آڈٹ نے کیا رپورٹس دی ہیں. تو یہ اہم ہے. عوامی مفاد کی وہ دیگر معلومات جو ہمیں ضرورت ہوگی ہے سیکشن 5 میں, جو یہ آگے جا کے جتنی بھی ذکر کرنے والے ہیں ای او بی آئی کی ادارے سے بابت, وہ سیکشن 6 ہے انفارمیشن ایکٹ کا, اس میں یہ پبلک ریکارڈ اس کو ڈکلیئر کیا ہے. جیسے ای او بی آئی کی پالیسیز اور گائیڈ لائن کیا ہیں. اچھا, اگلی جو بات ہے پراپرٹیز کی خرید و فروخت کی تفصیل. ہم نے دیکھا کہ ویب سائٹ پہ پراپرٹیز کا درج ہے. اب وہ کوئی 60 کے قریب پراپرٹیز ہیں, بڑی اہم جگہوں پہ پراپرٹیز ہیں, لاہور میں ہیں, کراچی میں ہیں, اور دیگر اسلام آباد میں ہیں, بلکہ پورے پاکستان میں ہیں. سب سے زیادہ مجھے لگ رہا ہے کہ وابڈا کے بعد سب سے زیادہ پراپرٹیز ای او بی آئی کی ہیں. تو ہاں, ریلوے بھی اس میں ہے. لیکن اب جو اہم بات ہے کہ ان پراپرٹیز کا استعمال کیا صحیح طریقے سے ہو رہا ہے؟ خالی پڑی ہوئی ہیں, ان کو کیوں ایک اچھی انویسٹمنٹ میں نہیں ڈالا جا رہا؟ ان پہ ایک جگہ پہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ اس کا انہوں نے بنایا ہوا ہے شاپنگ مال, تو وہ اچھا اس پہ انکم آ رہی ہوگی. اسی طرح جو خالی پڑی ہیں ان کو امپروو کر کے, ان کی رینوویشن کر کے اس سے ہیوج اماؤنٹ اکٹھی ہو سکتی ہے. پھر اخراجات اور بجٹ کی معلومات ہوگی. لائسنسز, الاٹمنٹ اور معاہدے جتنے بھی یہ کرتے ہیں, یہ پبلک باڈیز ہیں, ان کو یہ ایک ایک چیز جو ہے وہ ویب سائٹ پہ دینی چاہیے, اور ہر پبلک کے لیے وہ ایکسیسیبل ہونی چاہیے. اور پینشن اور عوام سے متعلق جتنے بھی ڈیسیجن کریں وہ اپلوڈ کریں. پینشن سے متعلق مخصوص معلومات مزید کیا ملنی چاہیے کہ جو امپلائی سے لی گئی کٹوتیاں ہیں ان کی سالانہ تفصیل کتنی ہے, کہ ہر سال کٹوتی کتنی ہوتی ہے جو ابھی بھی ہو رہی ہے. پینشنر کو ماہانہ اور سالانہ دی گئی پینشن کی ادائیگیاں, کہ وہ ٹوٹل سالانہ کتنی پینشن ادا ہو رہی ہیں. افسروں کی تنخواہیں کتنی, الاؤنسز ٹی اے ڈی اور پچھلے 5 سال کی تفصیل ہم مانگیں گے. ای او بی آئی کی تمام جائیداد کی لسٹ, قیمت اور آمدنی, وہ ساری تفصیل مانگیں گے. بینک اکاؤنٹس کی تفصیل جہاں ای او بی آئی کے فنڈ جمع ہیں وہ بھی تفصیل مانگیں گے, اور اس سے کتنا پروفٹ آ رہا ہے. پینشنرز کے لیے اضافی سہولیات کوئی دی ہیں نہیں دی, وہ کیوں نہیں دی, اگر دی ہیں تو وہ کون سی, ہر پینشنر کو پتہ ہونا چاہیے. زیر التوا پینشن کیسز کی کیٹیگری وائز لسٹ, کہ کتنے ابھی تک پینڈنگ ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جن کے کیسز ابھی بھی پینڈنگ ہیں, کورٹس کی ڈائریکشن موجود ہیں, وہ ہمارے بھی علم ہے. کلیمز کی فوری پروسیسنگ کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں. اب اس میں جو ہم نے یہ ساری جو آپ کو تفصیل کی, اور ہم نے یہ محنت کی, اور اس ایکٹ کے ہم نے پڑھا, اور ای او بی آئی کی ہم نے ویب سائٹ آبزرو کی, اور اس کے لا کو آبزرو کیا, اور سارا ہم نے یہ نکالا اس کا کرکس. اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ لوگ جو کہ پینشنر ہیں, جن کا اپنا استحقاق ہے اور وہ مجروح ہو رہا ہے, وہ آگے آئیں اور یہ درخواست بنائیں. اور اس درخواست کو بنا کے ای او بی آئی میں ای او بی آئی کے آفیسر کو پہلے دیں, اور اس کے بعد جو ہے آپ نے انفارمیشن کمیشن کو دینی. اور انفارمیشن کمیشن, جو پاکستان انفارمیشن کمیشن ہے, وہ اس وقت فلی امپاور ہے, وہ بڑے اچھے ڈیسیجن کر رہا ہے. اور وہ اس سے یہ کیا ہے, ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ادارے میں شفافیت آئے, اور ادارہ اپنے اچھے طریقے سے کام کرے, اور اس میں کوئی پولیٹیسائز جو ہے وہ معاملات نہ رہیں. ادارہ جو ہے وہ پینشنر کے وہ فلاح و بہبود کے لیے کام کرے, نہ کہ کسی ایک جو پارٹی ہے اس کی خواہش اور منشا کے مطابق کام کیا جائے. تو اس میں ہم جو ہے وہ جو اس کی شفافیت اور اکاؤنٹیبلٹی کی بات جو کر رہے ہیں, تو ہمیں کیا چاہیے. ہم نے آگے اپلیکیشن وہ ڈرافٹ بھی کی ہے, یہ آپ کی اسکرین پہ آپ اس کو پاز کر کے اس کو ریڈ بھی کر سکتے ہیں, اور اس کی اسکرین شاٹ لے کے اس کو خود سے بھی لکھ سکتے ہیں. ہم نے یہ ساری درخواست لکھی ہے, یہ آپ نے وہ پبلک آفیسر کو دینی ہے, اور وہ پبلک آفیسر اس
پہ کوئی ڈیسیجن کرے یا نہ کرے. آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں. اس پہ کوئی ڈیسیجن کرے یا نہ کرے، آپ اس میں نیکسٹ جو درخواست ہے وہ بھی ای میل کے ذریعے ہو جاتی ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی کاسٹ نہیں آتی، اور یہ فری آف کاسٹ ہے سارا معاملہ، اور گھر بیٹھے ہی ہو جاتا ہے. آپ کو کورٹس میں، آپ کو اس کمیشن میں، آپ کو کسی ادارے میں جانا ہی نہیں پڑتا. تو جب یہ ساری انفارمیشن آپ مانگیں گے تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ تو ای او بی آئی اپنے کام پہ امپرومنٹ لائے گا، ہر چیز کو دیکھے گا، کیونکہ انہیں یہ ساری چیزیں ڈسکلوز کرنا پڑیں گی. تو اس سے پروفٹ بڑھے گا. اگر پروفٹ بڑھے گا اور ہمارے علم میں بھی آئے گا، تو اس پہ آپ کا جو پینشن کے اضافے کی بابت جو کلیم ہے وہ اسٹرانگ ہو جائے گا، اور آپ کو آپ کا حق بھی ملے گا. یہ ساری ڈیٹیل اپلیکیشن آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے. اب ہمیں اگر یہ درخواست دائر کرنی پڑے بطور ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، تو مجھے تقریباً 200 ای او بی آئی پینشنر کے دستخط کی ضرورت ہے، تاکہ میں اس کو فری آف کاسٹ اس کو کیس کو آگے فارورڈ کروں گا، پہلے ای او بی آئی کو، اور اس کے بعد جو ہے انفارمیشن کمیشن میں. اور اس سے فائدہ ہونے والا ہے، سارے پینشنر کا فائدہ ہونے والا ہے اگر آپ لوگ متفق ہوں اس میں. پہلا تو یہ مشورہ ہے کہ آپ خود سے یہ کر لیں. اگر آپ خود نہیں کرتے تو میں اس میں، میری سروسز حاضر ہیں، لیکن اس میں گزارش یہ ہوگی کہ وہ سارے دوست اپنے کانٹیکٹ نمبر اس ویڈیو کے اینڈ پر دے دیں. میں ان کا ایک اکٹھا گروپ بنا لوں گا جو کہ صرف اسی مقصد کے لیے ہوگا، صرف اسی مقصد کے لیے ہوگا. اور اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ فیوچر میں بھی اگر کسی کی کوئی کیوری ہوگی، کسی کا کوئی ایشو ہوگا، تو وہ اس گروپ میں آ کے اپنے میسیجز ڈراپ کرے گا، اور وہ جو ہی مجھے ٹائم ملے گا تو میں اس کا رپلائی کروں گا. تو اسی اچھی جو سجیشن کے ساتھ ہم اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، اور آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس طرح کی مفید، کریٹو اور انفارمیٹو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں. آپ کا شکریہ. اللہ حافظ.